بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 18 جنوری 2021 بروز سوموار 5 جمادی الثانی بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے، سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی آپ کے لیے واحد ذریعہ ہے جو آپ تک لے کر آتا ہے اوتھینٹک اور سچی خبریں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے، اس میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ کورونا ویکسین، بات ہوگی آپ کے اقامے کی، بات ہوگی آپ کی چھٹی، آپ کے سوالات جوابات، بات ہوگی حرمین کے بارے میں، انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹس اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ 2,95,000 افراد نے کورونا ویکسین لگوا لی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب میں اب تک 2,95,000 سے زیادہ افراد کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے اتوار کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ ویکسین کورونا وائرس کے خلاف سب سے بڑا اور مضبوط ہتھیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں قومی شناخت یا ویلڈ اقامہ رکھنے والوں کو صحتی اپلیکیشن سے اندراج کے ذریعے ترجیحی بنیادوں پر ویکسین دی جا رہی ہے، تاکہ سینٹر، تطمین کلینکس اور 937 رابطہ سینٹر 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق العبدالعالی نے بتایا کہ ویکسین لینے سے پورا معاشرہ کورونا وائرس سے محفوظ ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ معمول کی زندگی گزارنے کے قابل بننے کے لیے ہمیں ویکسین لگوانا ہوگی۔ اگر معاشرے کے بیشتر افراد نے ویکسین لگوا لی تو سب سے پہلے سب لوگ وبائی وائرس لگنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا اگر ویکسین نہ لگوائی گئی تو ایسی صورت میں SOPs کی پابندی کا دورانیہ بڑھتا جائے گا، وائرس سے اموات اور متاثرین کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں اتوار کو کورونا کے نئے مصدقہ کیسز کی تعداد 176 اور 5 اموات ریکارڈ پر آئے ہیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے اقامہ سے متعلق۔ اقامے کی تجدید کتنے ماہ پہلے کرائی جا سکتی ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ عام غیر ملکی کارکنان کے اقاموں کی تجدید 5 سے 6 ماہ پہلے کرائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ورک پرمٹ اور ہیلتھ انشورنس ویلڈ ہوں۔ محکمہ پاسپورٹ سے استفسار کیا گیا تھا کہ اقامے کی تجدید اس کے ختم ہونے سے کتنی مدت پہلے کرائی جا سکتی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ اگر گھریلو ملازم کے اقامے کی مدت 14 مہینے سے کم باقی بچی ہو تو ایسی صورت میں اس کے اقامے کی تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ عام غیر ملکی کارکنان کے اقاموں میں توسیع 5 سے 6 ماہ پہلے کرائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ورک پرمٹ اور ہیلتھ انشورنس کا ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ ہویہ مقیم کارڈ جسے اقامہ کہتے ہیں، اس کا اجرا 5 سال کے لیے ہوتا ہے، جبکہ اقامے کی تجدید آن لائن ابشر کے ذریعے ہر سال ہوتی رہتی ہے۔ سعودی عرب میں 6 جنوری 2021 کو ابشر افراد ایپلیکیشن پر ڈیجیٹل ہویہ مقیم بھی متعارف کرا دیا گیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے انتباہ کیا کہ اگر کسی نے ہویہ مقیم کی تجدید ختم ہونے پر نہ کرائی تو پہلی بار تاخیر پر 500 ریال، دوسری بار تاخیر پر 1000 ریال کا جرمانہ ہوگا، جبکہ تیسری بار تاخیر پر سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ حرمین میں کتابوں کی سینیٹائزنگ کے لیے خصوصی آلہ فراہم۔ حرمین شریفین کے مکتبہ میں کتابوں کی سینیٹائزنگ کے لیے خصوصی آلہ فراہم کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کتابوں اور مخطوطات کی سینیٹائزنگ کرنے والا آلہ بلائی نفشی شعاعوں سے کام کرتا ہے۔ انتظامیہ کے تحت فنی کمیٹی کے سربراہ محمد بن مصلح الجابری نے کہا کہ ایلومینیم سے بنا صندوق نما آلہ کتابوں، دستاویزات اور اس کی جو سینیٹائزنگ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آلے میں 6 کتابیں 2 منٹ میں سینیٹائزنگ کی جا سکتی ہیں۔ کتاب کے تمام صفحات جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بھی شریف کے جو مخطوطات ہیں اس کی نمائش کا افتتاح کر دیا گیا۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کے جو نادر جو مخطوطات ہیں اس کی نمائش کا افتتاح کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی شریف کے نادر چیزوں کی نمائش کا اہتمام حرمین شریف انتظامیہ اور کنگ عبدالعزیز عجائب گھر کے تعاون سے ہوا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا کہ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کی تاریخ محفوظ کرنے اور آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کن 7 صورتوں میں ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے قانون محنت میں آجر اور اجیر کے اہم حقوق اور فرائض متعارف کرانے کے لیے گائیڈ بک جاری کر دی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کن 7 صورتوں میں ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے ان صورتوں کی وضاحت کی ہے جس پر ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔
وزارت کا کہنا ہے کہ آجر اور اجیر ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے پر متفق ہو جائے تو معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے، تاہم اس صورت میں اجیر کی تحریری منظوری ضروری ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ملازمت کی معاہدے کی مدت پوری ہو چکی ہو۔ اس طرح اگر ملازمت کے معاہدے میں آخری تاریخ مینشن نہ ہو تو ایسی صورت میں فریقین میں سے کسی ایک کی خواہش پر ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ قانون محنت کی دفعہ 75 میں مجبوری والی حالت سامنے آ جانے پر معاہدہ کالعدم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملازم کا کام جس کے لیے اسے معاہدہ کیا گیا تھا وہ مکمل ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملازم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ جائے اور فریقین ملازمت کے معاہدے میں توسیع پر متفق نہ ہوں تب بھی ملازمت کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اگر متعلقہ ادارے مکمل طور پر بند کر دیا جائے تو ایسی صورت میں بھی ملازمت کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ بڑھتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات کی جانب۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے سعودی عرب آمد و رفت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ بیشتر جو لوگ ہیں وہ اپنے اقامہ، اپنی چھٹی اور اس کے علاوہ فلائٹس کے حوالے سے سوالات کر رہے ہیں، اور اس لیے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی پاکستان کا انڈیا کے لیے ٹکٹ نہیں مل رہے، اس بارے میں رہنمائی کریں۔ سعودی عرب سمیت مختلف ممالک نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت بیرون ملک جو سفر تھا اس پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ سعودی عرب نے بھی پہلے اس کو بند کیا تھا، اس کے بعد اس کو اوپن کر دیا گیا، لیکن پھر 2 ہفتے کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے اس کو کھول دیا گیا ہے۔ لیکن فی الوقت انڈیا کے لیے فلائٹس اویلیبل نہیں ہیں، انڈیا کے لیے فلائٹس 31 مارچ کے بعد ہی اوپن ہوگی۔ ابھی فی الوقت ایئر ببلز کا جو سلسلہ شروع تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹس پہ بات کریں گے، فی الوقت آپ کے سوالات کا سلسلہ شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 31 مارچ 2021 کو سعودی عرب کی تمام طرح کی فلائٹس وہ بحال ہو جائیں گی، اور تاہم جہاں تک فضائی ٹکٹوں کے حوالے سے آپ کا سوال ہے تو ایئر لائن کی جانب سے فراہم کی جانے والی آن لائن بکنگ کی سہولت موجود ہے۔ اگر آپ کو آن لائن ٹکٹ یا باہر سے ایجنٹ سے ٹکٹ نہیں مل رہا تو آپ ایئر لائن کی ڈائریکٹ ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ابھی کرونا کی کچھ SOPs کی وجہ سے فلائٹس کا سلسلہ تھوڑا سا کم ہے، آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ سروسز بحال ہوگی مکمل طور پر ٹکٹس میں دستیابی بھی اس سلسلے میں مکمل طور پر بحال ہو جائے گی۔ سید نشاط جمیل نے پوچھا ہے کہ عمرہ ویزا پر عائد پابندی کب تک ختم ہونے کا امکان ہے؟ اگر عمرہ ویزا پر پابندی ختم ہونے سے متعلق آپ کی بات یہ ہے کہ عمرہ پہلے کی طرح بنا کسی پرمٹ کے، تو اس بارے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو اس بارے میں جو وزارت نے پہلے بتایا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کرونا کی وبا ختم بھی ہو جائے گی تو جو ابھی تمنا اپلیکیشن کو جاری کیا گیا ہے تمنا اپلیکیشن کو کنٹینیو رکھا جائے گا۔ ابھی کرونا کے لیے پہلے مرحلے میں لوگوں کو ڈومیسٹک طور پر اجازت دی گئی، اس کے بعد لوگوں کو دوسرے مرحلے میں تعداد بڑھائی گئی، تیسرے مرحلے میں سعودی عرب سے باہر کے لوگوں کو آنے کی اجازت دی گئی۔ ابھی احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مخصوص تعداد کو روزانہ کی بنیاد پر عمرہ کے لیے اجازت نامہ جاری کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کو اعتمرنا اپلیکیشن میں ملتا ہے۔ آنے والے دنوں میں فیوچر میں اعتمرنا اپلیکیشن سے ہی آپ کی سعودی عرب اور سعودی عرب سے باہر تمام عمرہ کی سروسز کو کنٹرول کیا جائے گا۔ عمرہ کی اس پہ کرونا وائرس کے حوالے سے حالیہ حالات کو دیکھتے ہوئے سعودی حکام کی جانب سے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اداروں کو بند کرنے کا مقصد بھی کرونا وائرس پر قابو پانا تھا۔ وائرس پر قابو پانے اور بیماری کی روک تھام کے بعد امید ہے کہ حالات مزید بہتری کی طرف جائیں گے، کیونکہ سعودی عرب میں ویکسینیشن کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اس لیے یہ حالات مزید بہتر سے بہتری کی طرف جائیں گے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک ہفتے میں کرونا SOPs کی 20,000 خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب بھر میں کرونا SOPs کی 20,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سب سے زیادہ 7,000 خلاف ورزیاں ریاض میں ریکارڈ ہوئیں، مکہ مکرمہ میں 3,000 اور القطیف 2,000 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ مشرقی ریجن میں 2,132 خلاف ورزیاں ہوئیں، اس کا نمبر چوتھا رہا۔ کرونا سے صحت یابی پر والد کے لیے نئی گاڑی کا تحفہ۔ سعودی عرب میں جازان ریجن کے ایک خاندان نے 72 سالہ محسن قصادی کو نئے کرونا وائرس سے صحت یابی پر نئی گاڑی کا تحفہ دے ڈالا۔ اخبار 24 کے مطابق محسن قصادی کے بیٹے موسیٰ نے بتایا کہ والد کے وبائی مرض سے صحت یابی کی خوشی میں احسان مندی کے اظہار کے لیے گاڑی کا تحفہ دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ میرے والد 2 ہفتے سے موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ بات کرتے ہیں کرونا کی۔ کرونا کے 176 نئے کیسز، سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 5 اموات ہوئی اور 176 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔
सऊदी अरब में मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,64,929 हो गई है। इतवार को सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस 1,919 हैं, जिनमें से 319 की हालत नाजुक है। बढ़ते हैं कुछ फ़्लाइट्स की तरफ, बात करते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और स्पेशल फ़्लाइट्स के मुतालिक। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतालिक हम आपको ऑलरेडी आगाह कर चुके हैं इंडिया की फ़्लाइट से मुतालिक कि अभी एयर बबल्स का सिलसिला रुक चुका है। अभी सऊदी अरब की तरफ से 31 मार्च 2021 के लिए फ़्लाइट्स का सिलसिला अनाउंस हुआ है। तो अभी फ़िलवक़्त इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब के लिए कोई भी फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। इंडिया से लोग आने वाले वाया दुबई 14 दिन क्वारंटाइन करके आ सकते हैं। इंडिया की फ़्लाइट्स के हवाले से सूरत हाल 31 मार्च 2021 के बाद ही वाज़ेह होगी। फिलवक़्त आपको बताते हैं फ़्लाइट्स। स्पेशल फ़्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत आज पहली फ़्लाइट कोचीन के लिए दमाम से जाएगी SV3572। दिल्ली के लिए आज टोटल 3 फ़्लाइट जाएंगी रियाद से, जिसमें एक सऊदी अरेबियन एयरलाइन, एक गो एयर की और एक इंडिगो की फ़्लाइट होगी। जद्दा से हैदराबाद गो एयर की फ़्लाइट जाएगी G86924 और दमाम से कन्नौर के लिए एक फ़्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की है AIX1782। कोझिकोड के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी रियाद से, एक IX1332 और 6E9597। रियाद से लखनऊ के लिए एक फ़्लाइट गो एयर की G86898 और दमाम से लखनऊ 6E9441 इंडिगो की फ़्लाइट जाएगी। AI1924 रियाद से मुंबई के लिए आखिरी फ़्लाइट जाएगी वंदे भारत मिशन के तहत। पाकिस्तान से फ़्लाइट्स की बात करते हैं तो आज जद्दा के लिए अगर बात करते हैं टोटल 8 फ़्लाइट हैं, जिसमें मुल्तान के लिए जो है 2 फ़्लाइट्स हैं। और आपको बताते हैं इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट है SV889, मुल्तान के लिए PA8700 एयर ब्लू, कराची के लिए SV701 और लाहौर SV3535 और SV97 पेशावर से जद्दा और आखिरी फ़्लाइट लाहौर से जद्दा PA470 एयर ब्लू। उसके बाद बात करते हैं मज़ीद, आपको बताते हैं रियाद के लिए। तो रियाद के लिए लाहौर से पहली फ़्लाइट PK9725 और सियालकोट से रियाद के लिए PK9755 और उसके बाद लाहौर से रियाद के लिए भी PK9755। XY316 इस्लामाबाद टू रियाद फ्लाइनास, इस्लामाबाद टू रियाद फ्लाइनास की सऊदी अरेबियन एयरलाइन SV723 और PIA की एक फ़्लाइट लाहौर के लिए है और एक सऊदी अरेबियन एयरलाइन की और दमाम के लिए एक फ़्लाइट लाहौर से है PK9247। कंप्लीट स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर एक सरकारी इदारे को जुर्माना। कॉपीराइट के कानून की खिलाफ वर्जी पर एक सऊदी सरकारी इदारे को जुर्माना किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अथॉरिटी बराए कॉपीराइट ने खिलाफ वर्जी करने वाले इदारे पर मुतासरा अफरीक को 25,000 रियाल मुआवजा देने का फैसला किया है। अथॉरिटी ने कहा कि एक शहरी ने दावा दायर किया था कि एक सरकारी इदारे ने उसकी डिजिटल तख्लीक पर दस्तराजी करते हुए इस्तेमाल किया है। शहरी ने कहा कि डिजिटल तख्लीक इस्तेमाल करने से पहले उससे इजाज़त नहीं ली गई। पाकिस्तान के बड़े चेन स्टोर सऊदी अरब में सरमायाकारी करने के लिए तैयार। पाकिस्तान में हुकाम के मुताबिक बड़े पाकिस्तानी जो चेन स्टोर्स ने सऊदी अरब में सरमायाकारी करने पर इतफाक़ किया है। इस मंसूबे पर काम करने वाले हुकाम के मुताबिक हलाल अशिया फराहम करने वाला मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तानी ब्रांड सऊदी अशिया खुर्दनोश के स्टोर्स पर मुहैया नहीं, क्योंकि मुमलिकत में पाकिस्तानी रिटेल चेन्स नहीं हैं। अरब न्यूज़ के रिपोर्टर खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी चेन स्टोर्स पाकिस्तान में बनने वाली दीगर अशिया को भी प्रमोट कर सकते हैं। रियाद में पाकिस्तानी एम्बेसी के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर अज़ली डायर ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने इतने अरसे से इस बड़ी मार्केट को नज़रअंदाज किया। बेशा में फायरिंग और वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार। सऊदी अरब में असीर पुलिस ने बेशा कमिश्नरी में सड़क पर फायरिंग करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अखबार 24 के मुताबिक असीर पुलिस ने बताया कि सऊदी कानून के मुताबिक फायरिंग मना है। बेशा में ज़ेरे हिरासत अफराद ने न सिर्फ ये कि सड़क पर खुलेआम फायरिंग की, बल्कि उसकी वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। ये दोहरे जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।